بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس MK ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا اگلا لیکچر کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نیکسٹ ٹاپک باب نمبر 4 حیات طیبہ مدنی دور 1 ہجرت مدینہ سے صلح حدیبیہ تک کے ٹاپکس میں سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ میں کچھ اور مزید ٹاپکس ہیں جن میں بیعت رضوان، پھر معاہدہ حدیبیہ، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایفائے عہد، اور پھر صلح حدیبیہ کی جو اہمیت اور اس کے جو اثرات ہیں ان پہ ہوگا۔ چلیں اب بڑھتے ہیں لیکچر کی جانب۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا وہ صلح حدیبیہ ذکات 6 ہجری کے ٹاپک کے ہوگا۔ اب صلح حدیبیہ کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ پس منظر تھا کیا؟ تھا کچھ یوں کہ 6 برس سے مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی تھی۔ ان کے دل میں اور خصوصاً مہاجرین مکہ کے دل میں حج کعبہ کا شوق روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی تعداد ساتھ لے کر زیارت حرم کے لیے مدینہ سے نکلے۔ مسلمانوں کے ساتھ صرف قربانی کے اونٹ تھے اور اسلحہ میں تلوار کے سوا جسے عرب میں کسی حالت میں اپنے تن سے جدا نہ کرتے تھے اور کوئی چیز ان کے پاس نہ تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق بدترین مجرم کو بھی حج سے روکا نہیں جا سکتا تھا اور ایام حج میں حرم کی حدود میں لڑائی جھگڑا منع تھا۔ اسی لیے عرب کی اس روایت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے جانی دشمن قبائل کے ساتھ شہر میں جانے کا جرأت مندانہ قدم اٹھایا تھا۔ اب قریش کو مسلمانوں کی جو آمد کی اطلاع ملی وہ تو حیران رہ گئے کہ 5-6 سال ہو گئے یہاں کا چکر نہیں لگایا، اب آ گئے، اور مرعوب بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے، رعب بھی طاری ہو گیا ان پہ۔ کسی کو عمرہ سے روکنا عرب کی روایت کے خلاف تھا اور قریش کے لیے باعث بدنامی بھی تھا، لیکن ایک باری جمعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ کی طرف بے خوف و خطر کوچ کرنا ان کے لیے بدر اور خندق کی جنگوں میں ناکامی سے زیادہ ذلت آمیز نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو کسی قیمت پر مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے 200 سواروں کے دستے کا سالار بنا کر بھیجا اور خود بڑے حملے کی تیاری کرنے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس اپنے ایک سفیر کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہماری نیت تو صرف طواف کعبہ کی ہے، زیارت حرم کی ہے اور قربانی کی ہے، ہم لڑنے نہیں آئے۔ مگر قریش نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ نامی ایک کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ قریش کے کچھ نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی نیت سے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں دیکھا تو گرفتار کر لیا، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جرم معاف کر کے انہیں رہا کر دیا۔ اب اس اثناء میں عروہ بن مسعود ثقفی قریش کی طرف سے مسلمانوں کو سمجھانے آیا کہ وہ واپس چلے جائیں، ان کا مکہ میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ قریش کا لشکر انہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اب وہ انسیکیور ہوئے تھے، یعنی ظاہر سی بات ہے پہلے 3 جنگیں مسلمانوں کے ساتھ کی تھی انہوں نے، اور آخری جنگ میں تو حد تھی کہ ارد گرد کے جو قبائل کے وہ مختلف قسم کے جو یہودی قبائل تھے ان کو ساتھ ملا لیا تھا۔ تو قریش کو بہت زیادہ ڈر تھا کہ کہیں مسلمان ان سے ایک خفیہ جنگ کے سلسلے میں نہ آئے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی بھی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وفد کو جو کہ حج کی نیت سے آیا تھا ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عروہ بن مسعود ثقفی ہے اس کو جواب دیا کہ ہم تو صرف عمرے کے لیے آئے ہیں،
ہمارا مقصد فساد نہیں، اس پر وہ واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، مگر جو عزت اور جو عقیدت مسلمانوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، ادب کی وجہ سے کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ وہ وضو کرتے ہیں تو نیچے گرنے والے قطروں کو بھی لوگ عقیدت سے ہاتھوں میں لے کر منہ پر ملتے ہیں، اس پر بھی مسلمانوں کو اجازت نہ ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے عزیز ابان بن سعید کی پناہ میں مکہ گئے، مگر قریش نے نظر بند کر دیا۔ ادھر مسلمانوں میں افواہیں پھیل گئیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت تھی اس کی خبر مسلمانوں میں پھیلی۔ مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے حد جوش و خروش میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون عثمان کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جانثاری کا عہد لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود اپنا دست مبارک رکھا، جسے بیعت رضوان کو اللہ کی خوشنودی کی بیعت کہتے ہیں۔ اس بیعت کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة، یعنی مسلمان جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شہادت عثمان کی خبر غلط تھی، لیکن بیعت رضوان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیزی سے جنگ کی تیاریاں شروع کر اور مسلمانوں کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ کچھ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارتی کوششوں سے اور کچھ بیعت رضوان کی خبر و مجاہدین کی جنگی تیاریوں سے قریش گھبرا گئے۔ وہ جنگ خندق کی ناکامی کے بعد اب اپنے ہی گھر میں ایک اور جنگ کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے اب قریش نے مذاکرات کے ذریعے سے جنگ کو ٹالنے کا فیصلہ کیا اور اپنے سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجنے شروع کیا۔ سفارتی سطح پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کامیابی تھی۔ آخر میں قریش نے عرب کے مشہور خطیب سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ اس نے قریش کی طرف سے باقاعدہ صلح کی شرائط پیش کی جو بظاہر مسلمانوں کے وقار و مفاد کے خلاف تھیں، لیکن در حقیقت وہ ایسی نہ تھیں، بلکہ ان میں مشرکین کی شکست و ناکامی اور مسلمانوں کی فتح اور تحریک اسلام کی کامیابی کے عوامل چھپے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نظر سے یہ بات پوشیدہ تھی، اس لیے ان کے لیے یہ شرائط قابل قبول نہ تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط جو تھیں قبول فرما لی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے اس پر اعتراض کیا اور اپنی روایت کے مطابق بسمک اللہم لکھوایا۔ اسی طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ پر اعتراض کیا اور معاہدہ پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوایا۔ اب یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کا چونکہ نام معاہدہ حدیبیہ رکھا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر رکے تھے اس مقام پر حدیبیہ نام کا ایک کنواں تھا، تو اس کنویں کے نام پر اس معاہدے کا نام رکھا گیا۔ اس معاہدے میں جو تھا وہ یہ تھا کہ اے اللہ تیرے نام سے، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو میں طے ہوا ہے۔ اس دفعہ مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال حج کے لیے آئیں تو صرف 3 روز حرم میں قیام کریں گے، اگلے سال آئیں تو ان کے پاس تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہ ہو اور وہ بھی نیام میں ہو۔ مکہ میں جو مسلمان رہ گئے ہیں وہ جاتی دفعہ انہیں ساتھ نہ لے کر جائیں، بلکہ وہ مکہ ہی میں رہیں۔ قریش میں سے اگر کوئی شخص اسلام قبول کر کے مدینہ چلا جائے تو وہ واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں آ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ قبائل
عرب دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ صلح 10 سال کے لیے ہو گئی۔ اب یہ تمام کی تمام جو شرائط تھیں وہ بظاہر دیکھنے میں بہت ہی کڑی، بہت مشکل شرائط تھی اور مسلمانوں کی شکست لگتی تھیں، اس لیے جوشیلے مسلمان ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کو ماننے پر آمادہ نہ تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون انکار کر سکتا تھا؟ آخر معاہدے پر دونوں فریقوں کے دستخط ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفائے عہد کے متعلق جو بات بتائی جائے گی اس میں یہ ہے کہ کسی شخص کی سچائی کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا عہد پورا کرے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی شرائط کو پوری طرح نبھایا۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے۔ ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ ابو جندل بن سہیل نامی ایک مسلمان اہل مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کا تمام جسم زخمی تھا مگر معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ اسی طرح ابو بصیر کفار سے بھاگ کر مدینہ آئے تو قریش کے 2 نمائندے سے واپس لینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا۔ واپسی پر اس نے ایک محافظ کو مار ڈالا اور دوسرے کی گرفت سے باز نکلا اور آزاد ہو کر مدینہ آیا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ نے وعدہ پورا کر دیا اور مجھے واپس بھیج دیا، اس لیے آپ بری الذمہ ہیں اور میں بھی آزاد ہو گیا ہوں۔ اس شخص نے ساحل سمندر پر ایس نامی جگہ پر سکونت اختیار کر لی۔ پھر کفار مکہ سے بھاگ کر آنے والے بہت سے مسلمان یہاں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں نے قریش کے تجارتی قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے اور آخر خود قریش نے مجبور ہو کر یہ شرط منسوخ کروائی اور یہ جماعت مدینہ میں آ کر آباد ہو گئی۔ اس طرح مسلمانوں کی شکست ان کی فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اب جو صلح حدیبیہ کی اہمیت اور اس کے اثرات کے متعلق بات کریں گے۔ صلح حدیبیہ تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات میں سے ہے۔ اس تحریک سے اسلام کی تاریخ کا درخشندہ باب شروع ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعض اہم نتائج حسب ذیل ہیں۔ پہلا، قریش جواب تک مسلمانوں کو صرف مغرور سمجھتے تھے، ان کی علیحدہ آزاد حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس معاہدے کی روح سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی الگ جماعت کو مانا بلکہ مدینہ کی اسلامی ریاست کو بھی تسلیم کر لیا۔ ان دونوں باتوں کا قریش تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا یہ ان کی زبردست ذہنی اور سیاسی شکست تھی۔ دوسرے نمبر پہ قریش کے سامنے تو کوئی نسب العلم تھا ہی نہیں، یعنی بدھزم میں تھے اور ان کا ایک تھا کہ کوئی بھی وہ معاملہ نہیں ہوگا جہنم کا اور دنیا وار کا، تو وہ بس اپنی موج میں تھے۔ لیکن مسلمان جو تھے ایک زندہ قوم تھے، تو صلح کے بعد قریش بے فکر ہو گئے، لیکن مسلمان بے فکر نہیں تھے بلکہ مسلمانوں نے اسلام کی عالمگیر اشاعت کی۔ اس لیے صلح کی بدولت بے خوف ہو کر انہیں عرب کے گوشے گوشے میں اسلام پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ممالک اور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تیسرے نمبر پہ اس صلح کی بدولت مسلمانوں کے دلوں میں خود اعتمادی آ گئی اور یہود و نصارہ اور دیگر قبائل پر مسلمانوں کا رعب بڑھ گیا۔ اس کے بعد قریش کے سرداروں نے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور کر رکھی تھیں۔ اب معاہدہ امن کی وجہ سے سب گل مل کر مسلمانوں میں رہتے اور انہیں اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اس طرح وہ متاثر ہو کر خوشی سے اسلام قبول کر لیتے۔ اور اگر دیکھا جائے فوجی نقطۂ نظر سے تو یہ صلح بہت ہی اہم ہے۔ اس طرح یہود اور کوئی بھی دوسرا دشمن قبیلہ مسلمانوں کے خلاف قریش کی مدد حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کر کے وہاں کے یہود کو شکست دی۔ اس طرح جو ہی تحریک اسلام کو قریش اور یہود کے خطرے سے نجات ملی، وہ حیرت انگیز ترقی کرنے لگی اور 3 برس کے اندر سارے عرب میں پھیل گئی۔ اس تمام کی تمام بحث سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدوں کو قبول کر کے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح دی
صاف اور واضح فتح، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر اگلی پچھلی کوتاہی معاف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمت پوری کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھے راستے پر چلائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست مدد کرے۔ اسی سال 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ یہ دونوں بعد میں اسلام کے عظیم سپاہ سالار ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اور ان کا شمار امہات المؤمنین میں سے ہو گیا۔ ہمارا یونٹ نمبر 4 جو ہے یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ یونٹ کا خلاصہ ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ خلاصے میں کچھ یوں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد سب سے پہلے قباء میں ٹھہرے، یہاں 14 دن قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد ڈالی جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ پھر مدینہ شہر کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں بلو سالم کے محلے میں پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور خطبہ دیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی پرتپاک استقبال کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر 7 ماہ تک قیام فرمایا۔ مدینہ میں سب سے پہلی مسجد نبی کی تعمیر ہوئی، جس کے ساتھ نادار مسلمانوں اور طالب علموں کے لیے صفا کا جو چبوترا تھا وہ بنایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے بھی تعمیر ہوئے۔ آپ نے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے انصار کے ساتھ بھائی چارہ کرایا، جسے مواحات مدینہ بھی کہتے ہیں۔ مقامی غیر مسلم آبادی سے بہتر تعلقات کی خواہش میں یہود سے معاہدہ فرمایا، جسے میثاق مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کا باقاعدہ سربراہ تسلیم کر لیا گیا۔ قریش مکہ کو مسلمانوں کا یہ جو آرام و سکون تھا یہ نہیں پایا۔ اسلام بھی یہاں ترقی کر رہا تھا اور انہیں پھر شام و عراق کی طرف جانے والے اپنے تجارتی راستوں کی حفاظت کا بھی خیال تھا۔ اس لیے انہوں نے یکے بعد دیگرے 3 مسلح جنگیں لڑی، جن میں خندق کی لڑائی فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ اس میں سارے عرب کے کفار مل کر بھی مسلمانوں کی شکست نہیں دے سکے تھے۔ اس کے بعد کبھی قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، بلکہ خود مسلمان مکہ کے قریب تک عمرے کی غرض سے پہنچ گئے۔ قریش کی مزاحمت پر حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھا گیا، جس نے کفار کی شکست کو انتہا تک پہنچا دیا اور اسلام کو اس کے بعد بہت ہی فروغ حاصل ہوا۔ اس دور کا ایک اور پہلو یہود سے مسلمانوں کے تعلقات ہیں۔ مسلمانوں نے ان سے امن کا معاہدہ کیا، لیکن انہوں نے خود خلاف ورزی کی۔ اس طرح بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، جبکہ بنو قریظہ کو ان کی خواہش کے مطابق حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق توریت کے احکام پر عمل کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح مدینہ یہود سے پاک ہو گیا۔ مدنی دور میں منافقین کا گروہ بھی ظاہر ہوا۔ یہ لوگ بظاہر مسلمان لیکن در پردہ کافر تھے۔ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی اور ہر مشکل وقت میں مزید پریشانی کا باعث بنے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کے موقع پر فساد پھیلایا یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی معصوم خاتون پر کیچڑ اچھالنا انہی کا حادثہ ہے۔ قرآن حکیم نے منافقین کے لیے انتہائی دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ الغرض مدینہ کا یہ دور 1 ہجری سے 6 ہجری تک انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری طاقت اور جمع مردی اور استقامت سے مقابلہ کیا اور آخرکار فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگلے لیکچر میں ہم نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔